اس دنیا میں آگے شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جو فیصلے کر رہے ہیں، ہم یہ دوستیاں کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی مرضی کے بغیر ہم کر رہے ہیں، یہ ہمارا ذاتی فیصلہ ہے، لیکن در حقیقت بات ایسی نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے لوگ بستے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے لاڈلے لوگ بستے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی مرضی کے بغیر کسی سے دوستی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو اگر وہ بندہ پسند نہ آئے تو اس سے اس کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تیرے فیصلوں کے اندر بھی اور تیرے فیصلوں کے باہر بھی ہر جانب سے تجھے گھیر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ کبھی برداشت نہیں کرتا کوئی شیطان صفت بندہ تیری زندگی میں آئے اور تیرے بڑے مقصد میں آ کے رکاوٹ کھڑی کرتے۔ ایسے لوگ جن کے نصیب میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اعلیٰ مقام لکھا ہوتا ہے، جن لوگوں نے اس دنیا میں آ کے ولایت کے سفر کرنے ہیں، عشق کے جرنی کرنے ہیں، اس کی زندگی میں کیا جانے والا ایک ایک فیصلہ، ایک چھینک بھی انسان لیتا ہے تو اللہ کی مرضی کے بغیر وہ لوگ نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس قدر اسے گھیر کے رکھتی ہے اور اس کی تربیت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کی تربیت کرنی ہے، اس کا انر ورک کروانا ہے اسے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی یہ برداشت نہیں کرتی کہ غلط قسم کو شیطان صفت بندہ تیری زندگی میں آ جائے۔ دیکھو اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں نے کسی شخص کو اعلیٰ مقام تک، اعلیٰ منزل تک لے کے جانا ہے تو میں اپنے نیک لوگوں کو اس کے قریب کرتا ہوں، لیکن اگر کسی کو میں نے ہدایت کے نور سے دور کرنا ہوتا ہے، اپنے سے دور کرنا ہوتا ہے تو میں شیطان صفت لوگوں کو اس کے قریب کر لیتا ہوں۔ تو آپ کے گرد جو خسار بن رہا ہے نا، آپ کے گرد جو لوگ جمع ہو رہے ہیں، یہ کس قسم کے لوگ جمع ہو رہے ہیں اس چیز میں بھی، یعنی آپ کی کمپنی کس ٹائپ کی ہے، اس میں بھی اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ایک انتہائی دلچسپ چیز سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات تجھ پہ 5 نشانیاں ظاہر کر رہی ہے، تجھے اویئر کر رہی ہے ان نشانیوں کے ذریعے، تجھے آگاہ کیا جا رہا ہے، تو یہ اللہ کی پھر مرضی ہے تو اس شخص سے تو دور ہو جا، اس شخص کو تو اپنی زندگی میں نہیں رکھ سکتا اگر یہ 5 نشانیاں تجھ میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے اور سب سے بڑی چیز دیکھو، یاد رکھنا، جو اللہ کے لاڈلے لوگ ہیں نا، اللہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے۔ اگر کوئی شیطان صفت بندہ، کوئی شر انگیز بندہ آپ کی زندگی میں آئے گا تو اللہ رب العزت ایک اشارہ، ایک نشانی ظاہر کرے گا۔ وہ نشانی کیا ظاہر ہوگی؟ کیونکہ اس کی کمپنی میں جب تم بیٹھو گے نا، تم خدا سے دور ہونا شروع ہو جاؤ گے۔ تم اسپرچول جرنی کر رہے ہو نا، اللہ کی جانب بڑھ رہے ہو، اللہ کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہو، وہ بندہ جیسے ہی تمہاری زندگی میں انٹر ہوتا ہے، تمہارے اس جرنی میں فرق آ جاتا ہے، تمہارا دھیان اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب سے ہٹ کے کہیں اور ڈائیورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کو اگر تم بھانپ جاتے ہو، اس چیز سے اگر تم اویئر ہو جاتے ہو، اس چیز کا اگر تمہیں خبر ہو جاتی ہے کہ میرے اس جرنی میں فرق آ گیا، میرے اندر جو پہلے اللہ رب العزت کو لے کے چاہت موجود تھی وہ اب موجود نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں اویئر کر دی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں بتا دیا اور تمہیں اشارہ دے دیا اس بندے سے دور ہٹ جا، کیونکہ اس کے ساتھ دوستی کرنے کے بعد تو بجائے اللہ کے قریب ہونے کے اللہ سے دور ہو رہا ہے، اور جس کی دوستی تجھے اللہ سے دور کرے اور تو اس کو بانپ جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب سے یہ بہت بڑا اشارہ ہے، بہت بڑی نشانی ہے کہ ایسے بندے کو اپنی زندگی سے فوراً نکال دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں بتا دیا ہے اس صورت میں کہ تو وہ تیرے نزدیک آیا ہے تو میں تجھ سے دور ہو گیا ہوں، یہ چیز تجھے میں نے اویئر کر دی ہے، یہ تجھے بتا دیا ہے، تو یہ بہت بڑا ایک سائن ہے۔ دوسرا، میاں صاحب فرماتے ہیں، میاں محمد کھڑی شریف سرکار فرماتے ہیں، خاصا دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے ترنی۔ دیکھو اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ اپنے راز کی بات آپ شیئر ہی نہیں کر سکتے، چاہے وہ دنیاوی راز ہے، چاہے وہ آپ کا تصوف کا یا آپ کے عشق کا راز ہے، آپ اس کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ اللہ کے فقیر منع کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں ہیں جو آپ کی بات کو سننے کے بعد آپ کو دعا ہی نہیں دیں گے، وہ خوش نہیں ہوں گے، وہ بلکہ آپ کے لیے بد دعا کریں گے، وہ حسد کی نظر سے دیکھیں گے آپ کو، اور حسد کی نظر جو ہے نا وہ انسان، وہ پتھر پاڑ دیتی ہے، انسان کے عشق کے جرنی کو بھی وہ ڈیمیج کرے گا۔ ایسا بندہ اسی لیے منع کیا گیا کہ خاصاں دی گل عامہ آگے نہیں مناسب کرنی۔ تو اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایسا کوئی بندہ آپ کی زندگی میں ہے جس کو بتانے کے بعد بھی آپ کے اسپرچول جرنی میں فرق آ رہا ہے، یا آپ کا جو اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے اس میں جو ہے نا وہ فرق آیا ہے، تو یہ سمجھ لینا کہ وہ بندہ حاسد ہے، وہ بندہ جو ہے نا وہ بد دعا کر رہا ہے آپ کے لیے، وہ جل گیا ہے، وہ آپ کی اس پرواز سے وہ جو ہے نا وہ خوش نہیں ہے، یا پھر اس نے کوئی الٹی سیدھی سوچ سوچی ہے جس کی وجہ سے آپ کی اس جرنی میں فرق آیا ہے۔ کیونکہ اگلے کے اندر سے جب نیگیٹو وائبس نکل کے آپ کی ذات تک پہنچے گی نا تو آپ کی ذات آٹومیٹیکلی ڈیمیج ہوگی، اسی لیے فقیر اس چیز کو منع کرتا ہے۔ تو اگر آپ کو اس چیز کی خبر ہو جاتی ہے کہ اس بندے کو بتانے کے بعد میرے جرنی میں فرق آ رہا ہے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو اویئر کیا اور یہ نشانی ظاہر کر دی ہے کہ اس بندے کو اپنی زندگی سے نکال دے۔ دیکھو تیسری بہت بڑی نشانی کیفیت، اگر اس کیفیت میں فرق آ جائے، اللہ ہے نا، اللہ سارے کھیل خود کھیلتا ہے۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، یاد رکھنا، جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، ورد بھی کرتے ہیں، وظیفے بھی کرتے ہیں، درود بھی کرتے ہیں، لیکن ایک پل کے لیے بھی کبھی کیفیت نہیں ملی ان کو،
یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ جسے چاہتا ہے وہ سکون اور کیفیت عطا کرتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کی مرضی ہو تو انسان کچھ بھی نہ چاہے کرے، وضو بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے تمہاری ذات کے اندر سما جاتی ہے جیسے پھول کے اندر خوشبو ہے، جیسے دودھ کے اندر سفید رنگت ہے، اس طریقے سے اللہ رب العزت انسان کے اندر سما جاتا ہے، اس کا اسم اس طریقے سے پیوست ہو جاتا ہے، انسان ایک سکونت طاری ہو جاتی ہے، ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایسی حالت میں یا ایسے دوست کی وجہ سے آپ کی کیفیت میں بھی تبدیلی آ رہی ہے نا، وہ کیفیت جو کبھی بنا کرتی تھی وہ کیفیت کسی کے آنے کی وجہ سے نہیں بن رہی، تو آپ نے فوراً اس بندے کو اپنی زندگی سے دور کر دینا ہے، کیونکہ وہ جو بندہ ہے نا اس کے اندر ایک نیگیٹو اورا ہے، ایک ایسا بندہ ہے جو اپنے نفس کے تابع ہے، وہ اپنی روح کی پرواہ ہی نہیں کرتا، اس کا نفس بہت تگڑا ہے، اس نفس کے اندر سے ایسی وائبز نکلتی ہیں جو آپ کی ذات کو سوٹ ہی نہیں کر رہی۔ آپ ٹھہرے روح والے، وہ ٹھہرا نفس والا، تو آپ کا جو ہے نا وہ میل ملاپ نہیں ہو سکتا، آپ ایک دوسرے کے لیے بنے ہی نہیں ہو ایک دوسرے کے لیے۔ آپ کو ایسے بندے کو بھی اپنی زندگی سے دور کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی کیفیت میں تبدیلی لا کے آپ کو اشارہ دے گی کہ ایسے بندے کو اپنے سے دور کر دو۔ چوتھی ایک بہت بڑی نشانی دیکھو، ایسے بندے جو آپ کے مقصد میں رکاوٹ بن جائے، چاہے وہ دنیاوی مقصد ہو چاہے وہ اسپرچول مقصد ہو، آپ کے مقصد اگر بڑا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی دنیا کا بہت بڑا کام کرنا ہے، رستے میں ایک روڑا آ جاتا ہے، ایک رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جرنی جو کرتے ہیں نا، عشق الہی کا جرنی، اس کے رستے میں تو 1,00,000 قسم کے روڑے آئیں گے، ایسے گناہ قریب کیے کرے گا شیطان آپ کے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ شیطان کو سب سے زیادہ نفرت اس چیز سے کوئی بندہ اپنی ذات کا سفر کرے، کیونکہ تکلیف ہی اسے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کی ذات کے اندر وہ امر پھونکا جس کا وہ خواہش مند تھا، اسی لیے آدم کا وہ دشمن بن گیا تھا کہ اے اللہ میں ہزاروں سالوں تک تیری عبادت کرتا اور یہ امر تو نے اس کو پھونکا اور نائب اور وزیر اسے مقرر کیا، یہیں سے تو جنگ شروع ہوئی تھی۔ انسان جو ہے وہ جو کچھ مرضی کرتا پھر شیطان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنی ذات کا جب سفر کرے گا نا، خود کی تلاش میں نکلے گا، تو شیطان آپ کی زندگی میں روڑے اٹکائے گا، اور شیطان ایسی شکلوں میں روڑے اٹکائے گا، آپ کے دوستوں کی شکل میں وہ آ سکتا ہے، وہ آپ کے سامنے آتا ہے، آپ کو ایسے بندے لا کے دیتا ہے جو آپ کو دنیاوی لحاظ سے بہت پرفیکٹ لگتے ہیں، لیکن یاد رکھنا اگر تمہیں یہ اشارہ ملے کہ اس بندے کی وجہ سے تمہارا بڑا مقصد جو ہے اس میں روڑا اٹک رہا ہے، اس دوست کو اللہ چاہتا ہے کہ تم دور کر دو۔ وہ شیطان تمہاری زندگی میں ایک خوبصورت شکل لے کے آیا، تم اس سے متاثر ہو اور نفس کی جانب بڑھا اور اپنی روح کے سفر کو چھوڑ دے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ اگر ایسا بھی ہو کہ آپ کی زندگی میں رکاوٹ بن جائے، آپ کے جرنی میں وہ بندہ رکاوٹ بن جائے، تو اللہ چاہتا ہے کہ ایسے بندے کو تو اپنی زندگی سے دور کر دے۔ پانچواں دیکھو، انسان ہے نا، یہ بہت بڑا ایک سائن ہے انسان کی، یہ جو سامنے آپ کو میری صورت نظر آ رہی ہے نا، ذرا ڈیپ ہے، یہ صورت میری اصل نہیں ہے۔ تصوف کے اندر، عشق کے جرنی میں اگر آپ میری اپنی باطنی آنکھوں سے، اپنی تھرڈ آئیز سے مجھے دیکھو نا، تو میری شکل آپ کو الگ نظر آئے گی، یا تو یہ آپ کو ایک روشن چہرہ نظر آئے گا، ٹھیک ہے، جس کے اوپر ایک بہت خوبصورت نور برستا ہوگا، یا پھر آپ کو کسی جانور کی شکل نظر آئے گی۔ انسان کے اندر یا تو فرشتہ ہے یا تو جانور رہتا ہے۔ انسان کی سمجھ لے کہ ایک بہروپیہ انسان ہے، اس کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت وہ ہے جو نور کی صورت ہوتی ہے، یعنی ایسی جو اللہ کے امر کے تابع ہوتی ہے، روح کے تابع ہوتی ہے، اس کے نظارے سے انسان اپنے چہرے پر رونق دیکھتا ہے۔ ایک وہ ہے جو نفس کے تابع اور شیطان کے تابع ہوتے ہیں، جب وہ والی شکل سامنے ہے تو کسی بندر کی شکل بھی دکھائی جا سکتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا کہ اصل شکل میں تمہیں قیامت والے روز اٹھایا جائے گا، تو جو تیرے اندر شکل موجود ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات بعد اوقات اس بندے کی اصل شکل تمہارے سامنے کرے گا، چاہے خواب میں کرے یا ویسے کرے۔ جو آپ کا دوست ہے جس کو آپ بڑا اچھا سمجھ رہے ہو نا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات خواب کے اندر تمہیں اس کا اصل چہرہ، بدلا ہوا چہرہ دکھا، جو ظاہر میں کچھ ہے لیکن باطن کے اندر ایک بھیڑیا، ایک حیوان ہے۔ تو اگر آپ کو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات یہ اشارہ آپ کو دیتی ہے، اگر آپ کو اللہ نے اتنی توفیق دی ہے، اتنا آپ نے سفر کیا ہوا ہے کہ آپ کو اس کا شکل نظر آتی ہے، تو وہ بھیڑیے والی یا بدمانس والی نظر آتی ہے، تو ایک سیکنڈ سے پہلے اس سے دور ہو جاؤ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو واضح پیغام دے دی کہ اس بندے سے پیچھے ہٹ جائے۔ لیکن اس کے الٹ اگر اس کا چہرہ آپ کو بڑا روشن دکھایا جاتا ہے، بڑا خوبصورت دکھایا جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات پہ ایگری ہے کہ اس بندے کے ساتھ تو بیٹھ اٹھ جا، اس بندے کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ یہ یاد رکھنا، اللہ رب العزت اس بندے کو، جو بندہ اس کی راہ پہ ہو، اس کے قریب اسی بندے کو کرے گا جو اللہ کی مرضی والا ہوگا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر تیرے قریب بھی کوئی نہیں آ سکتا، یہ یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو محبت کا سفر کرتے ہیں نا، وہ الگ جہان میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس جہان کے اندر ایک جہان بسایا ہوا ہے جو نیک سولز کا جہان ہے، جو نیک لوگوں کا جہان ہے، جہاں پر غوث، کتب، ابدال، اللہ کے ولی، اللہ کے فقیر، اللہ کے درویش، فنا فی اللہ، فنا فی الشیخ، ہر قسم کا فقیر، ہر قسم کا قلندر، ہر قسم کا مجذوب رہتا ہے، جس کی وجہ سے شاید کائنات چل رہی ہے، جو ہر وقت سرکار دو عالم کی کچہری میں پیش رہتے ہیں۔ تو ایسے گروہ میں جب کوئی بندہ سفر کر رہا ہو، باہر سے کوئی بندہ اس کے قریب آئے، تو بغیر اجازت کے نہیں آتا۔ آج کے لیے اتنے، جزاک اللہ خیر الرازقین۔